کہ یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ جو حالات ہیں یہ خود بخود پیدا ہو گئے، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ آپ اس وقت اگر عالمی منظرنامے کو دیکھیں گے اور پورے عالم کے اندر جو سیاسی چالیں چل رہی ہیں، آپ اگر ان کا مطالعہ کریں گے تو یہ اندازہ بخوبی ہو جائے گا کہ یہ جو حالات ہیں یہ جان بوجھ کر پیدا کیے جا رہے ہیں۔ یہ تیاری ہے پوری دنیا کو اپنے شکنجے میں کسنے کی۔ اس میں کسی قوم کی، کسی مذہب کی، کسی ملک کی کوئی تخصیص نہیں۔ اس وقت جتنے بھی ممالک ہیں وہ انجانے میں یا جان بوجھ کر ایک طاقت کا استعمال بنے ہوئے ہیں۔ ایک طاقت کے کنٹرول میں ہر ملک زندگی گزارنے پر مجبور ہو رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں سیاسی جو کھیل ہوتا ہے اس کی جو چالیں ہوتی ہیں، لوگ بڑی لمبی چالیں کھیلتے ہیں۔ یہ تو ورلڈ لیول کی سیاست ہے، ہمارے یہاں تو خاندانوں میں جب سیاست چلتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کتنی لمبی سیاست چلتی ہے۔ تو یہ جو پورے حالات بنائے گئے ہیں یہ سب سوچی سمجھی سازش کا ایک حصہ ہے، اور دنیا کا نقصان اس میں ہر ایک کا ہو رہا ہے۔ کوئی مذہب یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس کے نقصان سے بری ہیں، لیکن سب سے بڑا نقصان جو محسوس ہو رہا ہے وہ ہمیں اپنا جو نقصان ہو رہا ہے وہ ہماری مساجد اور ہمارے مدارس کا نقصان ہے۔ ہم شاید ابھی اس بات کو نہ سمجھ رہے ہیں، لیکن کچھ اور دن یہ حالات چلتے رہے تو ہمیں اس کا اندازہ ہوگا کہ ان حالات نے ہمارے مساجد اور ہمارے مدارس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم جانتے ہیں تقریباً پورا سال ہو گیا، بلکہ سال سے کچھ زائد ہی گزر گیا ہے کہ مدارس اسلامیہ اکثر و بیشتر بند رہے۔ شاید کچھ مدارس رہے ہیں جنہوں نے ہمت جٹلائی اور کسی نہ کسی درجے میں تعلیم کو جاری رکھا ہے، لیکن تقریباً 90% مدارس ہر علاقے کے بند رہے۔ اب ایسے میں مدارس میں پڑھانے والا جو عملہ ہے، مدارس میں کام کرنے والا جو عملہ ہے، ظاہر بات ہے مدارس بند ہے تو چندہ نہیں، اور چندہ نہیں تو تنخواہیں کہاں سے دی جائیں گی ان کی۔ اس لیے عموماً یہ ہوا کہ پورے سال مدارس اسلامیہ کے پڑھنے اور پڑھانے والے تنخواہوں سے محروم رہے۔ بظاہر ہمیں یہ چیز کوئی خاص نظر نہیں آتی، ہم بھی کہہ سکتے ہیں بھائی کام نہیں کیا تو تنخواہ کس بات کی، اور اکثر مدارس والوں نے یہ بات کہی، مدارس کے اکثر ذمہ داروں نے یہ بات کہی بھائی کام نہیں ہوا، چندہ نہیں ہوا تو ہم آپ کو تنخواہ کہاں سے دیں، ان کی بات بھی صحیح ہے۔ اور اس میں اصل نقصان کیا ہوا ہے؟ ظاہر بات ہے بھائی صبر کے بھروسے پر یا شکر کے نام پر اپنے خاندان کی، اپنے اہل و عیال کی پرورش نہیں کی جا سکتی۔ آدمی 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن صبر کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے، چلیے مہینہ 2 مہینے کھانے کا اس کے پاس انتظام نہیں ہے، کہیں سے ادھار لے لیا، ایک وقت کھا لیا، دوسرے وقت بھوک اور پیاس سے زندگی کاٹ لی، تو مہینہ 2 مہینے کی زندگی تو بآسانی اس طریقے سے نکل سکتی، لیکن ظاہر بات ہے میرے بھائیوں سال 2 سال کے صبر کے نام پر اور شکر کے نام پر زندگی کوئی نہیں گزار سکتا۔ اس کا بڑا نقصان کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے جب مدارس اسلامیہ کے ذمہ داروں نے منع کر دیا بھائی تنخواہیں ہم نہیں دے سکتے، اور ان کی بات کسی نہ کسی درجے میں جائز بھی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن ذمہ داروں نے ظلم کیا ہے اور ذمہ دار بڑے ظالم ہیں اور یہ محترم حضرات بڑے ظالم، بھائی کاہے کے ظالم ہو، وہ بھی تو اپنی جیب سے نہیں دے سکتے، ان کا کام بھی یہ تھا کہ قوم سے اکٹھا کر کے
جمع کرنا اور پھر مدارس اسلامیہ کے پڑھنے اور پڑھانے والوں میں اپنے ماتحتوں میں تقسیم کر دینا۔ ظاہر ہے جب ان کے پاس کہیں سے رقم نہیں آئے گی تو وہ کہاں سے مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دیں گے؟ نتیجہ یہ ہوا کہ پورے سال تنخواہیں بند رہی۔ اب اس میں نقصان کیا؟ بہت سارے حضرات وہ تھے جو کاروبار کی لائن سے جڑ گئے، اور میرے بھائیوں کاروبار کی جو لائن ہے، ہم میں سے اکثر لوگ کاروبار کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ چھوٹا سے چھوٹا کاروبار لے کر کے بیٹھ جائیں، آدمی 1000 1200 1400 روپے روزانہ کے آرام سے کما لیتا ہے۔ تو وہ حضرات جو مجبور ہو کر مدارس اسلامیہ کو چھوڑ کر اپنے کاروبار میں لگے ہیں، اب وہ روزانہ 1000 1200 روپے 800 روپے کما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اتنے بڑے ولی اللہ تو وہ نہیں ہے کہ وہ 300 روپے کے اوپر اپنے 1000 اور 1200 چھوڑ دیں۔ یہ دنیا کی لذت اور دنیا کی چاشنی جب کسی کے منہ لگ جاتی ہے، جب دنیا کی رنگینی کسی آدمی کو دیکھنے کو مل جاتی ہے، پھر بڑا مشکل ہے کہ اس دنیا کے جال سے آدمی نکل کر کے باہر آ جائے۔ اسی لیے نتیجہ یہ ہوا، یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں، یہ تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کے علاقوں میں بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو مدارس اسلامیہ میں پڑھاتے تھے، لیکن جب سے کاروبار شروع کیا، مدرسے کھلنے کے بعد بھی اب وہ مدرسے کی طرف نہیں جا رہے۔ تب کیوں جائیں گے؟ وہ 1000 روپے روزانہ کے کماتے ہیں، مدرسے میں کتنے مل رہے تھے اس کو؟ 250 روپے 300 روپے، وہ بھی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کر۔ ہمارے کتنے متعلقین ایسے ہیں کہ جنہوں نے کاروبار شروع کیے ہیں، مدرسے کھلے ہیں اور مدرسے میں گئے، لیکن 15 دن 20 دن گزارنے کے بعد کہا بھائی ہمارے بس کی بات نہیں اب مدرسے میں پڑھانا، آ کر کے پھر دوبارہ اپنے کاروبار میں لگ گئے۔ ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلیے ایک نے چھوڑ دیا، دوسرا بھی مدرسے میں آنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ سوچیں اگر حالات ایسے ہی بنے رہے، کچھ اور دن حالات اس طریقے سے رہے، مدارس اسلامیہ والوں کو تنخواہیں نہ دی گئی تو بھائی کہاں جائیں گے سب؟ تو ظاہر بات ہے اپنے بچوں کو بھوکا تو ماریں گے نہیں، سب کے سب کاروبار میں لگیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ چند سال کے بعد آپ کو مسجد میں امام یا مدرسے میں مدرس دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ آپ ترس جائیں گے اس چیز سے۔ یہ جو بڑا نقصان ہے ہماری دینی تعلیم کا، ہمارے دینی دلوں کا، میرے بھائیوں یہ نقصان کیوں ہوا؟ اس کے اصل ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کے اصل ذمہ دار ہم خود ہیں، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے جب مدارس اسلامیہ بند ہوئے اور گزشتہ سال رمضان میں تو چندہ ہوا نہیں، لیکن رمضان کے بعد جب کوئی مدرسے والا رسید لے کر کے آیا تو آپ کی زبان پر ایک جملہ، میاں مدرسوں میں تو بچے ہی نہیں، پھر چندہ کس بات کا؟ اکثر لوگوں کی زبان پر یہ جملہ آیا، مدرسے تو بند ہیں، چندہ کس بات کا کر رہے ہو؟ جس مدرسے میں 20 25 30 حضرات پڑھانے والے ہیں اور 100 بچے پڑھتے ہو یا 200 بچے پڑھتے ہو، آپ کو 200 بچوں کا خرچ نظر آیا، لیکن جو 30 لوگ جو ہیں جو 10,000 12,000 روپے کے مہینے پر کام کر رہے ہیں، کیا ان کا خرچ نہیں ہے؟ جب وہ مدرسے میں پڑھاتے تھے تو مدرسے کے چندے سے تنخواہ ان کو ملتی تھی، آپ نے چندہ دینا بند کر دیا، تنخواہیں ان کی بند ہو گئی، نتیجہ یہ ہوا بہت سارے حضرات جو برداشت نہیں کر پائے وہ اپنے کاروبار میں جا کر کے لگ گئے۔ اور میرے بھائیوں اگر یہی صورت حال رہی، اللہ حفاظت کرے، اللہ حفاظت کرے، کہیں وہ وقت نہ آئے کہ ہم اپنے مسجد کے اماموں کے لیے بھی طرف جائیں، یہ ہماری اپنی بے حسی ہے، ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ بھائی مدارس اسلامیہ بند ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی مدرسے کا سالانہ خرچ 40 لاکھ 45 لاکھ روپے ہوتا ہے، آپ کسی مدرسے والے سے جڑوا کر کے دیکھیں، اس میں جو خرچ ہے تقریباً 22-23 لاکھ اس کی تنخواہوں کا خرچ ہوتا ہے، اور 15-16-20 لاکھ کے اندر اس کے بچوں کا خرچ جاتا ہے۔ اب آپ نے بچے نہ ہونے کی وجہ سے چندہ دینا بند کر دیا۔ اچھا یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ خالی تقریری بات ہے،
آپ نے تجربہ کیا یا نہیں کیا اس کا؟ یا خود اپنے دل سے آدمی سوچ کر کے بتائے پورے سال جب کوئی مدرسے والا آیا ہے آپ نے کتنی امداد کی ہے مدرسے والے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ جو رسید اٹھائے پھر رہا ہے یہ پورے سال سے خالی ہے یا آخر اپنے بچوں کا خرچ کہاں سے اٹھا رہا ہو؟ آپ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس مدرسے کے پڑھنے اور پڑھانے والوں نے ٹھیکہ لے لیا کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ میں بھی یہ رہے اور ہمارے بچوں کو تعلیم بھی یہ دی۔ میرے بھائیوں، جیسے کاروبار آپ کو کرنا آتا ہے اللہ کی قسم ان مولویوں کو آپ سے کہیں زیادہ اچھا کاروبار کرنا آتا ہے۔ اور آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، آپ کے علاقے کا کوئی مولوی اگر کسی کاروبار میں لگا ہوا ہے آپ سے کسی بھی حالت میں کاروبار میں پیچھے نظر نہیں آئے گا۔ جتنی ذہانت، جتنا علم، جتنا تجربہ کاروبار کا آپ کو ہے، ایک مولوی صرف جب 8 سال پڑھ کر کے آتا ہے اللہ کی قسم آپ کے تجربے سے کہیں زیادہ بڑا تجربہ اس کو حاصل ہو چکا ہو۔ یہ صرف دین کی لگن اور اس کا اخلاص ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس کے دوسرے بھائی جہاں لاکھ اور 2 لاکھ روپے مہینے کے کماتے ہیں میرے بھائیوں وہ تب بھی سب کچھ چھوڑ دیتا ہے اور 8,000 10,000 15,000 پر آ کر کے مدرسے میں پڑا رہتا ہے۔ 1 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا یہ تمام مدارس اسلامیہ والوں کو خالی پڑے ہوئے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہماری یہ بے حسی جاری رہی تو ہمارے ان مدرسوں کا ہوگا کیا؟ آپ تصور کریں، اگر یہ بے حسی ہماری جاری رہتی ہے تو ہمارے ان مدارس اسلامیہ کا پھر اللہ ہی حافظ، اللہ ہی نگہبان ہے۔ ہم اپنے سارے ذاتی خراجات تو کرتے ہیں لیکن مدارس اسلامیہ والوں کو، مسجد کے امام کی کبھی ہم نے قدر نہیں کی ہے، کبھی ہم نے اس چیز کو نہیں سوچا۔ گزشتہ سال ایک دور آیا تھا، بہت سے لوگوں نے بہت ساری چیزیں تقسیم کی۔ میرے پاس ایک جگہ سے فون آیا، بڑی تنظیم انہوں نے بنائی، بتانے لگے کہ 10-20 لاکھ روپے ہم نے اکٹھا کر لیا ہے اور ہر 5 دن 7 دن میں اتنے پیسے ہمارے پاس اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم نے یہ طریقہ اپنایا کہ گھر گھر ہم بہت ساری چیزیں تقسیم کر رہے ہیں۔ بھائی ذمہ دار کون ہے؟ نام بتائے، کہنے لگا جی سر فہرست جو ہم نے رکھا ہے وہ اپنے امام صاحب کو رکھا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے بھائی، چلیے آپ نے امام کو اعزاز دیا۔ میں نے ان سے معلوم کیا، اچھا یہ بتاؤ تم نے اتنا راشن ابھی تک تقسیم کر دیا، ایمانداری سے بتانا کہ آپ نے امام کے گھر بھی پہنچایا؟ اللہ کی قسم میرے بھائیوں رونے کی بات ہے، جو تنظیمیں امام کی ذمہ داری میں 20 لاکھ 25 لاکھ کا راشن 5-7 دن میں تقسیم کر رہی ہے، ان اندھوں کو اپنے امام کا گھر نظر نہیں آیا، سب کے گھر نظر ان کو آ گئے، لیکن اس امام کو ذمہ دار بنا کر کے سمجھ لیا کہ بس اس کو ذمہ دار بنا دیا، اس کے بچوں کا پیٹ بھر گیا ذمہ داری سے۔ یہ ہماری بے حسی ہے میرے بھائیوں۔ یہ مسجد کا امام صرف سفید پوشاک اگر پہن لیتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو بہت بڑا مالدار ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے ہم نے دیا اس کو کیا ہے، 5,000 7,000 کے اوپر کبھی ہم نے اس کو تنخواہ نہیں دی، اوپر سے یہ کہ میاں برکتیں بہت ہیں ان کے اوپر۔ بھائی آپ 2 مہینے اس امام کی تنخواہ کو لے کر کے دیکھیں اور اپنا جو آپ کا جائز طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہے، آپ بے برکت والا پیسہ اس کو دے دیں اور اس کی برکت والی تنخواہ آپ مہینہ 2 مہینہ خرچ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا برکت کتنی۔ یہ تو ہم نے اپنے دل کے سکون کے لیے، اپنی دل کی تسلی کے لیے ایک اعلان کر رکھا ہے، میاں مولویوں کی حافظوں کی تنخواہ میں برکتیں بہت ہوتی ہیں، برکت تو خود ہوگی۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے پورا مہینہ ان 7,000 کے اندر گزارنا ہے تو خود بخود برکت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں کہنے کو باتیں بہت ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پر غور کرنا چاہیے۔ اب کسی نہ کسی درجے میں کچھ لائن کھلی ہے تو مدارس والے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ خدا را آپ ان سے یہ سوال نہ کریں کہ کتنے بچے تمہارے یہاں ہوتے ہیں، کتنے دن تمہارے مدرسے کھلے رہے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ یہ خیال کر لیں کہ
उस मदरसे में तस्वीर जो भी पढ़ाने वाले हैं उनके पूरे साल के जो अखराजात हैं वो सिर्फ इसी चंदे पर पूरे होते हैं। कुछ मदरसे वालों ने इंतजाम किया है पढ़ाई का, लेकिन सारे मदरसे वाले इंतजाम नहीं कर सकते। अपने इलाके के अपने हालात होते हैं। आप जानते हैं हमने यहाँ पर चंद तलबा रखे थे, लेकिन किन हालात के अंदर तलबा रखे गए, डर और खौफ के अंदर जिंदगी गुजारी गई। इसलिए मेरे भाइयों, मदारिस इस्लामिया की हिफाजत ये हमारा और आपका फर्ज है। हम हर मर्तबा जो जबरदस्ती की तहकीकात करते हैं, हाँ इतना आप जरूर देख लें कि इलाके में ये मदरसा मौजूद है या नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि कोई फर्जी आदमी तो नहीं आ रहा, लेकिन महज अच्छा होता क्या है कि 1 घंटे तक उससे तहकीक करते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने को हैं, फला को जानते हो, फला को जानते हो, जी 50 रुपए की रसीद काटो। दिल करता है ऐसे आदमी के मुंह पर तमाचे लगाए जाए। अय्याशियों में लाखों रुपए उड़ा देते हैं तो एक मरतबा कुछ पूछने की तौफीक नहीं हुई। एक वो मदरसे के नाम पर या मस्जिद के नाम पर आपकी रसीद काटने आ रहा है, 1 घंटा तहकीक की और रसीद कितने की, 50 रुपए की। बहुत सारे तो बहुत एहसान ये करते हैं कि मदरसे वाले पहुंचे जाए, वो अभी सो रहे हैं, जरा 1 घंटे बाद आना, जैसे तेरे बाप का नौकर है। कई चक्कर अपने घरों के लगवा देते हैं, रसीद कितने की जी, 100 रुपए की। भाई हम ये सोचें जैसे हमें परेशानी होती है उसको भी परेशानी होती है। वो हमारे बाप का नौकर नहीं है। अगर वो चंदा कर रहा है, अगर वो मदारिस की रसीद उठाए फिर रहा है, मेरे भाइयों ये उसकी ज़ाती गरज नहीं है। आप यकीन कर लेना ये ज़ाती गरज उसकी नहीं है, ये बस अल्लाह की तरफ से उसके दिल के अंदर एक बात मौजूद है कि